یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کو ہرٹ کرے، مجھے معاف کر دیجیے گا، اس کی پیش کی معذرت اور معافی چاہوں گا۔ یہ میں ایک نو مسلم سے سوال کر رہا ہوں۔ میرے ایک نو مسلم بھائی عبدالوارث گل نے ابھی یہ فقرہ بولا کہ میں رات کو سوتے ہوئے سب کے لیے دعا کر سکتا ہوں، میں اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتا کیونکہ والد نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، بیٹا دعوت دیتا رہا ہے۔ والد کا موقف یہ تھا کہ ابھی تو آپ لوگ آپس میں کلیئر نہیں ہیں، کیا عبدالوارث گل جو کہ ایک نو مسلم تھا وہ اس موجودہ سو کالڈ اسلامی معاشرے کو اس جرم میں شریک جرم سمجھتے ہیں اور روز محشر سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے سے بھی جواب لیا جائے گا؟ میں نہ چاہوں بھی نا، پھر بھی میرے باپ کا ہاتھ گریبان پہ ہوگا ان کے، کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیں تو کہتا ہے کہ ٹیلی ویژن نہ لگایا کریں گھر میں، گانوں کی آواز آتی ہے، عورتیں ہوتی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ تو وہ کہتے کہ بیٹا یہ جو ننگی اور گندی فلمیں دکھاتے ہیں 20 روپے کا چائے کا کپ پلانے کے لیے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں تو کہتا ہے کہ 2 نمبری کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ بورے کو رنگ کر کے جو چائے کی پتی اور مرچیں بنا کے بیچتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں کے سامنے بھی نہیں آئے گی، یعنی بغیر پردے کے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے۔ تو یہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو جسم آپس کے مل رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، یہ مخلوط نظام، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں تم کہتے ہو کہ میوزک سننا، گانا بجانا سب حرام ہے، یہ فلموں میں گانے والے، فلمیں بنانے والے، اس میں ڈانس کرنے والے، کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی کون سے اسلام کی ہمیں بات بتا رہے ہو؟ تو میں کہتا تھا کہ ابا اسلام تو وہی ہے جو ان دین عند اللہ الاسلام ہے۔ تو ابا کہتے تھے کہ یار یہ باتیں ہی ہیں ساری، پتہ نہیں تم پتہ نہیں کون سے مسلمان ہو گئے، تم کوئی وکھرے مسلمان لگتے ہو، ورنہ معاشرے میں تو یہ میرے ابا پڑھے لکھے نہیں تھے اور ان کا انحصار اس سوسائٹی کے اوپر تھا، اس معاشرے کے اوپر تھا۔ تو جو یہاں سے سیکھتے تھے جو انہوں نے یہاں پر دیکھا ہے وہ کہہ دیں گے کہ اللہ میں نے یہ دیکھا تھا، یہ ہر کھڑے اور پڑھے کو پوچھتے تھے، یہ ہر کھڑے اور پڑھے کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعائیں شروع کر دیتے تھے، اللہ تو نے تو کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن پوچھئے کہ تیرے سوا انہوں نے ہر کسی سے مانگا، نہیں مانگا تو تجھ سے نہیں مانگا۔ اپنے یورپین آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنے پہ سے بھی یہ باز نہیں آئے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی مسلمان غیر مسلم چیخ اٹھے کہ ہمارے دل پھٹ رہے ہیں، لیکن فلسطین کے لیے مسلمان حکمرانوں کی زبانوں کو تالے کیوں لگے؟ میری اماں نے کہا، میں نے کہا کہ اماں اسلام قبول کر لیجیے۔ میری اماں نے کہا کہ اسلام عورت کے لیے کیا اس میں خوبصورتی ہے؟ کہ اماں ڈفرنس کیا آئے گا میری زندگی میں؟ کہا کہ اماں عورت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی چادر کو بھی اگر کوئی غیر مسلم کھینچتا ہے نا تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ میری اماں نے کہا کہ اتنا خوبصورت دین ہے۔ اور پھر 2024 میں جب 17,000 عورتیں فلسطین میں شہید ہو چکی تھیں، کئیوں کی عزت دری کی گئی، ٹینکوں کے ساتھ ان کی لاشیں لٹکائی گئی تھیں، تو میری اماں نے کہا کہ میرے نال جھوٹ بولیا سی نا؟ کہا نہیں امی، کہا تو کہتا تھا کہ ایک مسلمان کی چادر کو بھی کھینچے تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ 17,000 مسلمان عورتوں کی جو ہے وہ لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کہاں ہے تیرے مسلمان؟ جھوٹ بولا تھا میرے ساتھ۔ کہ اماں آج کا مسلمان جھوٹ ہے لیکن اسلام جھوٹا نہیں ہے۔ اسلام نے جھوٹ نہیں کہا تھا، مسلمان نے جھوٹ کہا ہے۔ یہ آج کا مسلمان ہی جھوٹا ہے اماں۔ کہاں ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ ایسی سوسائٹی کو دیکھ کے اگر کوئی اسلام نہیں قبول کرتا تو اس کا جرم اس سوسائٹی کے اوپر آئے گا، اللہ کی قسم۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے ان سے اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کے گھر والوں سے درخواست کی کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے اس کی لاش ہمیں دے دو تاکہ ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا سکیں۔ انہوں نے لاش ہمیں دے دی، ایس پی ڈی ایس پی بہت نفری آ گئی، انہوں نے کہا کہ نقص امن ہوگا عبدالوارث صاحب۔ میں نے کہا کہ مسلمان یعنی کمزور ہیں، بے غیرت تو نہیں ہے نا کہ اپنی لاشوں کو ہم اب یعنی کرسچنوں کے قبرستان میں دفن ہوتے اس کو کچھ۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ویڈیو ہے، یہ ان کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ سارے۔ انہوں نے بچوں کو بلایا، میں نے بچوں سے ریکویسٹ کی کہ بیٹا آپ اپنے باپ کی آخری خواہش تو اس کا احترام کرو کہ عبدالوارث لے لیں۔
جس قبرستان میں گئے انہوں نے کہا کہ اس قبرستان میں اس کو نہیں دفنایا جائے گا. اچھا جی, کرسچنز نے لاش عبد الوارث گل کے حوالے کر دی کیونکہ عبد الوارث گل کے پاس ثبوت ہیں کہ انڈیویجول جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کو جگہ دینے سے انکار کر انہوں نے دیا. کہا کہ اس کو اپنے قبرستان میں لے گئے. یہ تو نیو مسلم ہے, اس کا اپنا قبرستان کہاں سے بھائی؟ وہ تو کرائے کے گھر پہ رہتا ہے. پھر اپنا قبرستان کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے نہیں یہاں یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور یہاں پہ جو یہاں مسلمان رہتے ہیں صرف وہی اس قبرستان میں دفنایا جا سکتا ہے. تو اللہ اللہ کر کے عبد الوارث گل بھائی کیا کیا پھر اس میت کا؟ کسی اور قبرستان میں گئے, ان کی منت سماجت کی. انہوں نے کہا کہ ہم دفناتے تو نہیں ہیں لیکن ہم اپنے بڑوں سے پوچھ لیتے ہیں. جب انہوں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ یہ عیسائی تھا, اس قبرستان پہ اس کا کوئی حق تو نہیں ہے, اسلام قبول مسلمان ہو گیا تو حق ہے اس کا. اسلام قبول اہل علاقہ میں سے نہیں تھا, وہ کسی دوسرے علاقے سے تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ دفنا سکتے ہیں. تو وہ کوئی اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو ضرور اپنے ہی قبرستان میں دفنانا ممکن ہے کہ تمہارے مردوں کی بخشش کے سبب سے ہو جائے. کل ایک نیو مسلم کا انتقال ہوا, میں اس کی تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے جنازے میں آپ کا خیال کیا ہے کہ کتنے لوگ؟ اس کی اپنی کمیونٹی تو بالکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک نیو مسلم تھا اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی انٹریکشن نہیں تھی. کل اس دونوں کا طرف سے انتقال فارغ ہوا, ہاسپٹل سے اس کی لاش اٹھائی, ایک ٹانگ شوگر کے سبب سے کٹ چکی تھی. جب اس کی میت کو ہم لے کے گئے تو محض 4 لوگ تھے, 5واں ایمبولینس والا تھا, 2 سے 3 لوگ ہمیں اسی گلی سے ملے, ٹوٹل 8 لوگ تھے اور 9واں میں تھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جنازے تو اس طرح نہیں اٹھتے. جنازے جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو آہو بکا ہوتی ہے, وہاں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں, بیوی بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے, بچیاں کہتی ہیں کہ ابا ہم نے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے, بچے غم سے نڈھال ہوتے ہیں, آہو بکا ہوتی ہے, ایک ہو کا سما ہوتا ہے, ہر طرف جو ہے وہ لوگ افسوس کر. میں نے کہا یہ لاش پڑی ہے, یہ قبر ہے, کیا بے حسی کا معاملہ ہے. نہ کوئی رونے والا ہے, نہ کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابا تیری چارپائی کے ساتھ ہی جاؤں گی. وہ تو پیچھے رہ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اور مسلمانوں میں سے صرف 9 لوگ ہیں, دفنایا اور آ گئے. میں نے کہا جنازے تو اس طرح نہیں ہوتے یار, مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں بھی جنازے ایسے نہیں ہوتے, اللہ کی قسم. اور میں حیران تھا کہ کوئی بات نہیں, اس کی جنازے میں مسلمان نہیں ہیں, اس کے جنازے میں اللہ کے فرشتے شامل ہوں گے اور اس کی یقینی بخشش ہوگی. نو مسلم بے گناہ ترین وہ بھی کسی کی منت سماجت کر کے کہا کہ میاں یہ اس کا یہ قبرستان نہیں ہے, آپ کی مہربانی کہ اپنے قبرستان میں تھوڑی سی جگہ دے دیں. اللہ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے دے. کیا ہے, کل ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے لیے This is the point. معافی چاہتا ہوں. This is the point. مریم نواز صاحبہ, مجھے کسی سے اس ٹائم بات نہیں کرنی. I'm talking to you. The reason is میں بار انڈورس کر رہا ہوں ون ونڈو آپریشن. پورے ایٹ لیسٹ پنجاب کے ہر ضلع میں ون ونڈو آپریشن نو مسلم کے لیے. بھائی اس کا جو بھی معاملہ ہے, آپ زمین اکھیڑیں, آسمان گرائیں, جو مرضی کریں, آپ کو اس کی معاونت, اس کی دلجوئی کرنی ہے. اس کی لاشوں کے وارث آپ ہیں کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کو اقتدار ملا ہے, آپ کو اہل مسند بنایا رب تعالیٰ نے. جواب بھی آپ سے لیا جائے گا. نئی تیاری, نہ آپ گونگے ہیں, نہ آپ بہرے ہیں, نہ آپ اندھے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق آپ کو نظر بھی آتا ہے, آپ کے کانوں کے پردوں پر جو بات پہنچتی ہے, جو گرتی ہے, وہ سماعت رکھتی ہے, آپ کے ذہن تک بھی جاتی ہے. دیکھ بھی رہی ہیں, سن بھی رہی ہیں, اور قوت گویائی گفتار بھی باقی ہے. خدا را سنیں, دیکھیں اور اس زبان سے کچھ نکالیں. آپ کے قلم سے نکلنے والی ایک چیز اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. عبد الوارث گل صاحب, زید بکر, یہ روز ٹکرے مارتے ہیں, یہ روز بھگتتے ہیں. کیا ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ہی نو مسلموں کو گلے لگانے, کیونکہ یہ خود نو مسلم تھے؟ کائیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, آپ جیسے میرے جیسے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رب نے احسان کیا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. اس سے بہتر تھا اللہ پناہ عطا فرمائے. جی عبد الوارث بھائی, آپ نے ریسنٹلی کیا 2 کنال کی آپ بات کر رہے تھے؟ ہم نے کل ڈیسائیڈ کیا کہ 2-3 کنال جگہ لے کے نیو مسلموں کے لیے وقف کر دیں. کم سے کم یہ ہر بار جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کم سے کم
یہ منت سماجو تو نہ کرنی پڑے. یعنی رات کو وہ والا معاملہ ہوا. پیک سردیاں تھیں, دسمبر تھا, پیک سردیاں تھیں. رات کے 2 بجے ہم چارپائی اٹھا کے تو پھر رہے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کہ اب اس کو بیچارے کو دفنانا کہاں پہ ہے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے عبدالوارث بے بھائی. بسی کا معاملہ تھا. اگر اللہ آپ کو آپ کے ساتھ ایسا ساتھ جوڑے تو آپ ضرور کریں, ادروائز یہ ذمہ داری اس لاہور میں بیٹھے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی ہے. میں انشاءاللہ ان سے اور request مجھے کرتا ان ہوں سے آپ کے توسط مکمل سے. توقع ہے کہ وہ اس گفتگو کے بعد, اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز لاہور کے بڑے قبرستانوں میں یہ سٹینڈنگ انسٹرکشنز دیں گے کہ اگر کوئی نو مسلم آئے تو اس کو دوسرے مسلمانوں پر پریورٹی دی جائے, کیونکہ وہ بے گناہ ہے اور وہ رب تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک تازہ اور بڑا ترین احسان کیا ہے جس کے لیے انسان ترستے ہیں. عمران بھائی پریورٹی نہ بھی دیں, ہم نارمل بالکل دیں سچویشن میں بھی الحمدللہ بالکل پریورٹی دیں, کیونکہ ان کے پاس, سنیں میں اس کو سمجھنے کے لیے بات کرتا ہوں. یوحنا آباد آپ کے پاس ایک علاقہ ہے سر, ایک مسلمان یوحنا آباد میں ایک مسیحی یوحنا آباد سے مسلمان ہوتا ہے. اب یوحنا آباد میں اس کا رہنا سہنا سب ختم ہے, اور اگر وہ خاتون ہے پھر تو بالکل ہی ختم ہے. اس کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہے سر. اگر ایک بچی مسلمان ہوتی ہے اس نے کہاں رہنا ہے؟ کیا وہ ان گھروں میں رہے گی جہاں بھائی کی غیرت بھی جاگ جائے گی, جہاں باپ کی غیرت بھی جاگ جائے گی؟ ماں اور باپ کی نہیں جاگی, کوئی پدری محبت جاگ گئی, کوئی ماں کے پیٹ کی شرم جاگ گئی, گلی والوں کی جاگ جائے گی, بالکل ایسے. کوئی پھپھی تائے چاچے ماسی کی محبت جاگ جائے گی. عبدالوارث گل صاحب مجھے بتائیں وہ بچی آ کر کہاں پر رہے؟ اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے. اور اگر ایک شادی شدہ بچی ہے مسیحی خاندان میں یا ہندو خاندان میں یا سکھ خاندان میں, اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ مشرف با اسلام ہو گئی ہے, تو اس کا تو نکاح ختم ہو گیا. اب اس کو نئے رشتے میں چلنا ہے. بالکل کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے. وہ اس اپنے خامند سے آزاد ہے. اب وہ اسلام قبول کر, اس نے کہاں رہنا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کے لیے شیلٹر ہی نہیں ہے.